یہاں تو باریاں ہیں امتحان دینے کی۔ امام حسن کی باری آئی تو زہر دے دیا گیا، انتڑیاں کٹ کٹ کے گرنے لگیں، اور حسن ابن علی کا جب جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ رو رو کے پلو سید عائشہ صدیقہ کا بھیگ گیا، اور جو سب سے زیادہ ستاتا تھا مروان، وہ بھی ایک نکر میں کھڑا ہو کے رونے لگا۔ تو کسی نے کہا ساری زندگی تو نے فاطمہ کے بیٹے کو ستایا ہے، ظالم آج روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میری مخالفت اپنے جگہ پر، جو اٹھ کے جا رہا ہے وہ رسول پاک کا مکمل نمونہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر، رضا، استقامت، حسن عمل، حسن کردار، اخلاق عظیم یہ ختم تھے۔ تو یہ امتحان تو جاری رہا۔ امام حسین کی باری آئی، چھوٹے تھے، زیادہ لاڈلے تھے، زیادہ پیارے تھے۔ کچھ لوگ ایک کا لاڈ دیکھتے ہیں، کچھ کئیوں کے لاڈ دیکھتے ہیں۔ نانا کا بھی لاڈ دیکھا، اور والدہ کا بھی دیکھا، والد کا بھی دیکھا، بہنوں کا بھی دیکھا، بڑے بھائی کا بھی دیکھا۔ حسین سب سے لاڈلے تھے۔ حسن کی بھی کیا بات ہے، امام علی مقام کی کیا بات، پر امام حسین سب کے لاڈلے تھے۔ لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے، نہ پشت پر نانا، نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی، نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع، نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے، کوئی نہیں۔ یہ کون ہے اٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، اکیلے، اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے۔ وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے، صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا۔ بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا، پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہوں۔ تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا، تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبرگیری کرتا ہوں، رت جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی، جب آپ کو جد و جہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک ہی، مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے
जख्म खा के जनाब अली अकबर घोड़े से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था। हुसैन उस दिन भी रब की रज़ा पे बड़े राज़ी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थीं, तो इमाम अली मकाम उस वक़्त भी अपने रब की रज़ा पे बड़े ही राज़ी थे। हद हो गई। जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक़्त भी हुसैन राज़ी थे, और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे तो इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक़्त, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ ज़मीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा मालिक जहां तू रखे हुसैन वहां राजी है।